اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 گناہگار عورتیں۔ ناظرین، آج ہم ان 6 گناہگار عورتوں کے بارے میں بیان کریں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر جہنم میں دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے ان عورتوں کو کن عذاب میں مبتلا دیکھا اور کن گناہوں کی وجہ سے ان عورتوں کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ کا یہ حدیث مبارک بیان کریں گے۔ گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہیں۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کی بل لٹکی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے سے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو پھر بھی نازک چیز ہے۔ بہرحال رسول اللہ نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہیں، اور چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدے کی طرح، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سام بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اور چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ نے ان کو ان ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ اور دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہیں جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا
کہ یہ وہ عورت ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہیں جو دنیا میں حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کا معاملہ کرتی تھی۔ اور پانچویں خاتون جس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدی کی طرح ہیں اور سام بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہیں جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین، یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جائیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کی شکل کتے کی تھی اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرے احسان جتانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں۔ مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتا سکتے ہیں، اس لیے اس دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ اگر خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ آمین۔